السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی اہم پوائنٹس لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ نے پچھلا ویلاگ میرا دیکھا تھا، اس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا تایات نااہلی جو کسی ممبر کی ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے۔ تو میں نے قانون اور آئین کی نظر میں یہ چیز واضح کی تھی کہ آئین اور قانون کے لحاظ سے ہر ادارے کا جو ہے وہ ایک جوریڈکشن ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، اور چاہے وہ جوڈیشری ہو۔ میں نے سب کو ڈسکرائب کیا تھا اور یہ بتایا تھا، خاص طور پہ کیونکہ جوڈیشری کا معاملہ ہے تو یہاں بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل جس طرح ایگزیکٹو جو ہے وہ جوریڈکشن 97 ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، اسی طرح پارلیمنٹ ہے اس کی بھی لمیٹیشن انہوں نے بتا دی ہے۔ تو اسی طرح جوڈیشری کی 175(2) میں نے پڑھ کر سب کچھ بتایا تھا کہ ان کے پاس کیا اختیار ہے اور کیا اختیار نہیں ہے۔ قانون اور آئین میں جو چیز موجود ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں سے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر سکے۔ چنانچہ تایات نااہلی کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس 280 آرٹیکلز ہیں، 7 شیڈیول ہے، یا اور کوئی قانون ایسا جو آئین کے لحاظ سے ہے، اس میں اگر تایات نااہلی کا کچھ ذکر ہے اور اگر وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 62(1)(f) کے تحت نکالا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، 62 پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن تایات نااہلی دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ 62(1)(f) میں ڈسکوالیفیکیشن کا طریقہ کار تو ہے، لیکن یہ کون ڈسکوالیفائی کرے گا وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتا، اور قانونی اور آئینی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، اور میں ایز اے طالب علم آئین کا وہ نقطہ لے کر سامنے آیا تھا اور گزارش بھی کی تھی کہ اگر آئین اور قانون میں کہیں لکھا ہے تایات نااہلی سپریم کورٹ کر سکتی ہے تو میری بھی اصلاح کر دیجئے، ورنہ جو تایات نااہلی جن لوگوں کی بھی ہوئی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے جو آئین کہہ رہا ہے۔ اب آئیے پہلے تو میں یہ بولوں کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے، اس کی رسپیکٹ، عزت سب ہم پر فرض ہے۔ اس ادارے میں بہترین ججز بھی گزرے ہیں، لیکن بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اور وہ فیصلے 1956 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اگر وہ ویلیڈیٹ کیا گیا تھا ماشاء اللہ کو نہیں کرتے اگر اس وقت کے جج، تو پھر شاید آج پاکستان اس برے حالات میں نہیں ہوتا۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ جوڈیشل مرڈر ہے، جس کو خود اس وقت کے ججز نے بھی مانا، جسٹس نسیم شاہ نے بھی مانا اور دوسرے ججز نے بھی مانا۔ تو گویا اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو شاید پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا اسلامی ملک بن چکا ہوتا، اور آج ہم اس تباہی کے دہانے پہ نہیں ہوتے۔ تو وہ بڑے بڑے فیصلے اور بھی ہیں، لیکن میں نے صرف 2 کوٹ کیا جس کی بنیاد پر، غلط فیصلوں کی بنیاد پر پاکستان کو عبرتناک جو ہے وہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ آئیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے سوال اٹھایا وہ یہ ہے، پہلے تو میں پڑھ لیتا ہوں، ایک لا بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لاؤں گا۔ لا اسٹیٹڈ، یعنی لا کیا کہہ رہا ہے؟ when a law requires a thing to be done in a particular way, it will only be done in that way or it will not be done at all۔ یہ دیکھیے، یہ لا کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کلیئر کٹ لا کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار کس کے پاس ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا آپ کے ممبر کو، یعنی نواز شریف صاحب کو، یا یوسف رضا گیلانی کو، یا آپ کے جہانگیر ترین کو، یا کسی اور ممبر کو، سپریم کورٹ نے، تو میں نے جیسے کہا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے مینشن کیا نواز شریف کے اس میں 62(1)(f) کہتا ہے جو دیانتدار نہیں ہے، سچ نہیں بولتا، یہ وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ کہیں ججمنٹ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ لکھا ہوا ہو کہ اس آرٹیکل کے ریفرنس میں سپریم کورٹ کو اختیار ہے؟ نہیں، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یہ اختیار کس کا ہے۔ وہ آئین سب سے اوپر ہے۔ آئین جس کو جو اختیار دیتا ہے وہ اس کے اختیار، اس کی جوریڈکشن طے کرتا ہے۔ کل ایگزیکٹو جوڈیشری کا فیصلہ تو نہیں کر سکتی نا، پارلیمنٹ جوڈیشری کا فیصلہ تو نہیں کر سکتی نا، اسی طرح جوڈیشری پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کا یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو نہیں کر سکتی۔ سوچیں ذرا، ہر کی اپنی اپنی ہے۔ کل جوڈیشری کہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں بارڈرز پہ، آئین نے ان کو دیا ہی نہیں ہے، یا کل فوج کہے کہ جی میں ججز وہ بنا دیتا ہوں،
ہمارے لوگ جو ہے فیصلہ کریں جوڈیشل جتنے میٹرز ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آئین نے ڈسکرائب کیا ہے اور جوڈکشن واضح ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ممبر کو نااہل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. تایات نااہل کا تو میں نے بتا دیا. آج میں بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کے پاس نااہل کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ وہ فورم ہی نہیں ہے. وہ فورم صرف ایک ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن. اور کس طرح آئین بتا رہا ہے، آئیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 62 کا آپ کے 63 کا 2، پھر میں کہہ رہا ہوں 63 کا 2 میں آپ کو دوں گا. کیا کہہ رہا ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ہے 63، اس کا 2 کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے if any question arises whether a member of the Majlis Shura Parliament has become disqualified from being a member, the speaker or as the case may be the chairman shall, unless he decide that no such question has arisen, refer the question to the election commission within 30 days, and if he fail to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the election commission. تو الیکشن اسپیکر یا چیئرمین ایک ریفرنس بھیجے گا جس ممبر کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو، اور الیکشن کمیشن وہاں سے نوٹیفائی کر دے گا. یہ قانون، یہ آئین کہہ رہا ہے، کہیں اس میں سپریم کورٹ ہے نہیں. تو اگر میں نے کل کہا تھا کہ جی تایات نااہلی کا یا نااہلی کا، آج بول رہا ہوں کوئی کلوز ہے تو بتائیں نا سپریم کورٹ کے حوالے سے. آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں، 280 آرٹیکل ہے، کوئی ایک آرٹیکل بتا دے. آج میں بتا رہا ہوں ایک آرٹیکل، اور وہ 63 کا 2 ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈسکوالیفائی کرنے کا پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر جو ہے وہ ہے آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس، اسپیکر یا چیئرمین کے ریفرنس کے بعد. نہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں، نہ آرمی چیف کر سکتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان کر سکتے ہیں. یہ آئین کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ سامنے بھی میں آپ کو دوں گا. ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس کو ختم کیا. میں وجوہات پہ نہیں جا رہا، لیکن اس کو جب ختم کیا انہوں نے، اور جس طرح انہوں نے ختم کیا، تو ظاہر ہے ایک طریقے سے انہوں نے آئین کو معطل کیا یا آئین کو توڑا یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے کیا. تو اس وقت تو عدالتوں نے، اس وقت کے ججوں نے، میں عدالت کی ہمیشہ، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہر آدمی کو اس کی عزت کرنا ہے. دیکھیں، اچھے اور برے ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں. عمل اور فیصلے اچھے اور برے ہو سکتے ہیں. خود ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ ختم کر دیتی ہے. سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو، غلط فیصلے کو، سپریم کورٹ کی دوسری بینچ، بڑی بینچ ختم کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک غلطی بتا رہا ہوں جس کا بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جو میں نے بتایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور، اور جب مارشل لا لگا تھا اس وقت کا دور، جب ایک جج نے جو ہے وہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا. تو وہ ایک جج ہی تھے نا، ادارہ نہیں، عدالت کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تو ہمیشہ بہترین چیز ہوتی ہے، اور اس میں پائے جانے والے بڑے اچھے اچھے ججز ہیں، بڑے اچھے اچھے فیصلے بھی ہیں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں آنا چاہتا. اب آئیے آپ کہ جناب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، تو اس وقت کے ججز نے جو ہے وہ ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا، اور ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی. جبکہ وہ آئین توڑا گیا، یا آئین ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، آئین کو معطل کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، لیکن عدالتوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور جب آپ کے 30 ججز کو مشرف صاحب نے نکالا، 30 ججز کو، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کیا اور آئین کو انہوں نے توڑا یا اس کو معطل کیا، تو اس پر وہ عدالتوں نے ان کو سپورٹ کیا. جو بھی ججز تھے، ججز نے سپورٹ کیا، قانون میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی. لیکن جب 3 PCO ججز کو مشرف صاحب نے ہٹایا اور پوری طرح وہ آئین کو معطل بھی نہیں کیا تھا، اس وقت مشرف صاحب کے لیے یوزرپر کا لفظ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی دی جائے. کسی نے تو یہ کہا جج نے کہ ان کو الٹا لٹکا کے پھانسی دی جائے. تو ایک طرف تو آپ آئین کی جزوی معطلی پہ
3 ججز کے حوالے سے الٹا لٹکا کے پھانسی دینے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ختم کرنے پر، ان کی حکومت ختم کرنے پر، آئین کو مکمل طور پر آپ کے معطل کرنے پر یا توڑنے پر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو الٹا اختیار دے دیتے ہیں۔ یہ میں نے 2 فرق صرف بتایا، اور اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی 2 الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے۔ ان کو جو تایات نااہلی یعنی نااہل کیا گیا، وہ آئین اور قانون تو نہیں دے رہا ہے آپ کو اختیار، ان ججز کو اختیار تو نہیں دے رہا ہے جن ججز نے یہ فیصلے کیے۔ میں ججز کی بات، میں ان فیصلوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں محترم آپ کے عدالت کو یا عدالت میں پائے جانے والے ڈفرنٹ ججز یا سب ججز کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ فیصلہ ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تاحیات نااہل تو چھوڑے، نااہل بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے۔ تو اگر ایک آرمی چیف غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرے تو اس کو الٹا لٹکا کے پھانسی دینے کا کہا گیا اور آرڈر جاری کیا گیا، لیکن کچھ ججز نے 2 الیکٹڈ وزیر اعظم کو غیر آئینی طور پر اور غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ان کو ہٹایا، ان کو نااہل کیا اور ان کی حکومت کو ختم کیا۔ تو کیا ان کے لیے بھی کوئی احتساب کا قانون ہے؟ کوئی کرے گا؟ یہیں پہ بات چھوڑتا ہوں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔